مولانا یہ اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ مطلب اسلامی نظام کے لیے اقتدار کا ہونا بہت ضروری ہے جی، اقتدار ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ تو بڑی لمبی ایکسرسائز لگتی ہے تحریک اسلام میں۔ ایکسرسائز تو مختصر ہی ہے، مگر جذبہ اور ولولہ ہونا چاہیے نا۔ ایسے آدمی نہیں ملتے جو اٹھ کھڑے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیں ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ خود بھی وہ فنا ہو چکے ہوں تحریک میں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ باقی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اقتدار جو ہے نا یہ تو زمین پر کسی نہ کسی کا ہونا ہے۔ حکومت کے بغیر تو معاشرہ رہ ہی نہیں سکتا، کفر کی ہو یا اسلام کی۔ جو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ حکومت کو نظر انداز کر کے بھی دین چل سکے، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ اگر حکومت پر قبضہ نہیں کریں گے تو دنیا میں حکومتیں ختم ہو جائیں گی، بنے گی کافر اور فاسق لوگ جو حکمران ہوں گے۔ تو اسلام کو ان کے زیر سایہ ہوگا، پھر جتنی وہ رعایت دیں گے اسلام کو اتنے پر عمل ہو سکے گا۔ جب وہ کہیں گے یہ کام نہیں تم کر سکتے، نہیں کر سکتا کہ نماز کے لیے بھی ہمیں اجازت لینی پڑے گی کہ ملازمت کے دوران پڑھنے دیتے ہو کہ نہیں۔ اسلام بیچارہ متحد ہو جائے گا کفر کے۔ اگر اسلام غالب ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی تو کفر اس کے زیر سایہ ہوگا۔ وہ ذمہ ہوں گے ہمارے، ہم ان کو بدماشی کے کام نہیں کرنے دیں گے، پوجا پاٹ وہ کرنا چاہتے تو کریں، سکھ ہوگا، امن ہوگا۔ تو جن لوگوں نے یہ باتیں اسلام کے بارے میں پھیلا دی اب بھی ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ اور سارے کافر ان کی پشت پناہی کرتے کہ یہ اسلام ٹھیک ہے، جو صرف نہ تبلیغ کرے، واعظ نصیحت کرے، حکومت کی بس وہ جوتیاں کھاتے رہیں مسلمان، اور یہ مطمئن رہیں کہ بس اللہ راضی ہو رہا ہے، کلمہ پھیر رہا ہے۔ تو یہ بات تو سید قطب کی عقلاً بھی صحیح ہے کہ حکمرانی کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اب تو لوگوں نے آزما لیا کہ دیندار لوگ رو رہے ہیں کہ اس نظام میں ہم نہ سچ بول سکتے ہیں۔ رات ہی بچے ملنے کے وہ کہتے ہیں یار عدالت میں جا کر مولانا کیسے سچ بولیں، محکموں کو کیسے صحیح بتائیں، اور اگر سچ بھی بتاتے ہیں وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے صحیح نہیں حساب بتائے، کئی گناہ کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ، یا پھر انہیں رشوت دینی پڑتی ہے، جب رشوت دے دیتے ہیں وہی حساب ٹھیک ہو جاتے۔ تو اب کہاں ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری جو یہ پیدا کرنا چاہتے، کلمہ سکھاؤ لوگ دیندار۔ بھائی دیندار وہ بنیں گے بیچارے کیسے؟ ان کو تو لازماً جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، یہ سارے دورے حساب رکھنے پڑیں گے۔ تو کیوں نہیں اس بات کو مانتے جو اللہ کا دین بتاتا ہے کہ اقتدار کفار سے چھین لو، وہ تمہارے زیر سایہ امن کی زندگی گزارے، انہیں نہ مسلمان زبردستی بنانا ہے، یہ زبردستی کی چیز ہی نہیں۔ اگر زبردستی بھی اسلام سے اتارا جا سکتا نا تو یہ کوئی زیادتی نہیں تھی۔ جو کہتے ہیں نہیں جبر نہیں، جبر کرنا بھی برا نہیں تھا۔ جیسے منشیات یہ چھڑاتے ہیں، قتل و غارت چھڑاتے ہیں زبردستی پولیس اور فوج ہے، تو برا تو نہیں کرتے، امن قائم کرنے کے لیے ضروری۔ تو کفر جو جہنم میں جانے کا سبب ہے وہ زبردستی بھی ہمیں ان سے چھڑا دیتے تھے، کوئی بات نہیں۔ مگر چونکہ یہ معاملہ دل کا، اللہ پاک فرماتا ہے تم اگر تلوار رکھو گے وہ منہ سے کہہ دیں گے، منافق بن جائیں گے، اندر سے تو نہیں مانتے۔ ورنہ یہ بھی کوئی ظلم نہیں تھا کہ وہ کفر سے نجات دلا دی جائے۔ تو غلبہ اسلام جو لوگ نہیں چاہتے وہ آہستہ آہستہ پھر اسلام کارنر ہوتا جائے گا، مختصر ہوتے ہوتے پتہ نہیں کسی دن یہ ہمیں کلمہ بھی پڑھنے دے یا نہیں۔ تو حکومت کی بات جو سید قطب شہید نے کہی، یہی مودودی صاحب کہتے تھے، 1000 سال کے بعد مولانا یہ سب دہرایا، ورنہ یہی تھا تفسیر عربی کے نقطے حاشیہ در حاشیہ اس کا حل کرتے رہو۔ یہ نظام جو سارا دین کا غلبہ، مسلمان اس سبق کو بالکل بھول گیا۔ اب تو جی مولانا کل وہ ایک انگریزی وہ اقتباس آیا اخبار میں، اور یہ بھی سید قطب نے کہا کہ جو لوگ مطالبہ کر لیں تم بینکنگ کا سسٹم بتاؤ کیسے ہوگا، تم یہ بتاؤ، کہتے سب باتیں فضول، کیا نقشے بنا کر ہمیں دے۔ ایسے رسول اللہ نے کیا تھا مکہ میں سارا پروگرام۔ یہ عملی دین ہے، پریکٹیکلی۔ جب اسلام کو ماننے کے لیے کوئی معاشرہ تیار ہو جائے گا، مشکلیں پیش آئیں گی، وہ حالات کے مطابق پھر مناسب حل بھی سوچتے جائیں گے۔ اسی لیے ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ تو کئی فقہاء نے، فقہ حنفی نے تو بہت کیا نا، فرضی، یہ کیا کیا بھائی، فرضی مسائل، اگر ایسا ہوا تو یہ خواہ مخواہ پہلے سے حل کر دیے جب مشکل بنی ہوئی ہے۔ بھائی حالات سامنے جب آئیں گے اس وقت مفتی اور عالم دیکھے گا کہ اس موقع پر مناسب کیا طریقہ ہے۔ اسی لیے امام دارمی نے ایک باب باندھا کہ صحابہ اور تابعین سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا وہ کہتے ایسا پیش آیا ہے، اگر وہ کہتا نہیں میں ویسے ہی فرض، وہ کہتے نہیں، جب آئے گا نا اس وقت اللہ علماء کو خود حل سجا دے گا۔
یہ فرضی حل خواہ مخواہ مصیبت بن جاتے ہیں. جو اصل حالات ہوتے ہیں نا وہاں پھر سیٹ نہیں ہوتے. تو انہوں نے یہی کہا کہ عقیدے کی بات کرو, اپنا نظریہ پھیلاؤ, جو لوگ مانتے جائیں کہ صرف اللہ حاکم ہے ہم اسی کی غلامی کریں, منظم کرو, وہ پھر تختہ الٹیں, تھوڑے سے علاقہ میں بھی اپنا اقتدار اور غلبہ حاصل کریں. پھر جب ان کے سامنے مشکلیں آئیں گی تو ساتھ ساتھ دین ان کی مدد کرتا جائے گا کہ یہ حل کرو. ریت پر بیٹھ کر ہی تیرنا سیکھیں گے, یہاں ہم بتاؤ سمندر میں چھلانگ کیسے لگائے, وہاں کیا سمجھا ہے. جب آج سمندر میں جاؤ گے پھر ضرور آپ کو چپو چلانا سکھا دیا جائے گا. دین نے مدینہ میں جا کر جو جو مشکل حالات پیش آتے گئے مناسب ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عملی دین ہے, نظری نہیں کہ خیالی باتیں پہلے سے ہی لوگوں کو کہتے رہو یہ ہے یہ ہے. پہلے عقیدہ سمجھاؤ, اور یہ بات جو ہے نا لا اللہ کا معنی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ لا ملف ہے, یہ بغاوت ہے ہر اس نظام کے خلاف, خواہ مسلمان کلمہ گو نہیں قائم کر رکھا ہو جو اللہ کی شریعت سے منحرف ہو کر بنا. ایسی حکومتوں کا تختہ الٹو. سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ انگریزوں نے اپنی چھاؤنیوں میں باقاعدہ امام رکھ لیے, تنخواہیں دیتے تھے, مسلمان سپاہیوں کو نماز پڑھاتے تھے, اذان ہوتی تھی. وہ کہتے یہی دلیل تھی کہ اسلام مر چکا, ورنہ اگر وہ سمجھتے کہ یہ اذان کیا ہے, یہ جب کہتا اشہد ان لا الہ, یہ تو اعلان کر رہا کہ میں برطانوی حکومت کو نہیں مانتا, میں ان عدالتوں کا باغی, میں ان سارے نظاموں کا تختہ اٹھنا چاہتا. سپاہی بھی یہ سمجھے تو یہ اپنی چھاؤنی میں خود یہ کام کراتے. وہ بھی سمجھتے ہیں نہ کہنے والے کو پتہ ہی کیا ہے, رسم اذان تو رہ گئی روح بلالی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں, بس ایک خیالی کلمہ لیے پھرتے ہیں, ورنہ کلمہ کو چھوٹی بات. اعلان تھا بغاوت کا, انقلاب کا, کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلتا. کاہن, پاپا, امیر, وزیر, بادشاہ, سلطان سب مخالفت میں اٹھ کھڑے. جو گرجوں میں بیٹھے تھے پادری پنڈت, انہیں بھی خطرہ ہو گیا کہ اس نے تو اعلان کر دیا کہ کسی مولوی اور ملا کا فتویٰ نہیں چلے گا, دین تمہارا نہیں, جو اللہ نے اتارا وہ بات چلے گی. اللہ نے قرآن میں بھی اسی لیے کہا کہ لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیے. ان کو بھی کہا کہ یہ بھی خدا بن جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے فتوے گھڑتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم, اللہ کے نام پر اپنی حکومت چلاتے ہیں. اور دوسری طرف حکمران ہوتے ہیں جو ذل سبحانی بن جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے تخت دیا, اگر ناراض ہوتا کیوں دیتا. اب آپ کے حکمران بھی یہ کہہ رہے نا کہ اللہ نے مجھے دیا, ناراض ہے تو مجھے کیوں دیا, میں مکے میں جاتا ہوں, کعبے میں جاتا ہوں. نہیں سمجھتے کہ یہ تو آزمائش ہوتی ہے. فرعون اور نمرود کو بھی دیے, کیا وہ اللہ کے پیارے تھے؟ ان کے فلسفہ کے مطابق تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے تھے, فرعون اور نمرود سچے تھے. اقتدار کے بغیر چارہ نہیں. آپ اقتدار نہیں لیں گے کافر سنبھال لیں گے, پھر جوتیاں آپ کھاتے رہیں گے. اسلام بیچارہ دن بدن کمزور ہوتا ہے. یہ سبق یاد دلانے کی ضرورت. کل کے پیپر میں تھا کہ ہندوؤں نے کہا کہ علیکم السلام, سارے اتنے مسلمان ہیں, سارے بندے ماترم کا نعرہ لگائیں ہمارے ساتھ ساتھی بنیں. یہی بات, جب کمزور ہوں گے تو پھر یہی اقتدار سے ہوتی ہے. یا تو کوئی ایسا نسخہ چوتھائی سا بھی یاد کریں کہ دنیا میں حکومت ہو ہی کوئی نہ, پھر بھی ٹھیک ہے بات کہ کافروں کی بھی نہیں بنی. ہر کوئی اپنی فکر کرے, جیسے جاوید گاندھی بھی کہتا تبلیغ فرد کو اپنی اصلاح کریں گے. بھائی جب حکومت ہے اور معاشرہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتا تو حکومت آپ کو مرضی کرنی جائے گی. فرد کو وہ اپنی مرضی کا نظام تعلیم لائے گی, اپنے قانون بنائے گی. اس کے جو ملازمین ہیں وہ آپ کو تنگ کر دیں گے حرام کھانے پر. اقتدار سے جو آنکھیں چراتے ہیں نا یہ دین نہیں پھیرائے گا. شریعت کے مسائلوں نے کہا کوئی پہلے بتانے کی ضرورت نہیں, اگر پوچھے بھی تو دیکھو یار جب ضرورت پڑے گی نا حل ہو جائے گا. پہلے دین کے لیے فکر تو پیدا کرو, لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرو, کوشش کریں. اب تو جی امریکہ نے وہ ٹاسک فورس نے جو رپورٹ دی ہے نا جی حکمرانوں کو ادھر, انہوں نے کہا جی کہ جمہوریت کی ڈاٹا آپ چھوڑ دیں مسلمان ملکوں میں, وہاں پر جو آپ کا حمایتی ہے اس کی سپورٹ کریں. جمہوریت سے تو وہ کہتا ہے جی کہ حماس آ جاتا ہے, جمہوریت سے ایران میں مطلب انقلاب آتا ہے, جمہوریت سے حزب اللہ جو ہے جنم لیتی ہے. دیکھ لیں جو دنیا میں بڑا بنا پھرتا تھا چیمپئن ہے جمہوریت کا, چھوڑ دیا. اب ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں رو یہ جمہوریت, ہمیں تو اپنے مطلب کا آدمی چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ یہ تہذیب کتنی کھوکھلی ہے. یہ سائن نائی جھوٹے نگوں کی مینا کاری. اقبال بھی کہتے ہیں یہ چمکتے جو تمہیں نظر آ رہے شیشے یہ جھوٹے نگ. یہ ساری جو الفاظ بولتے ہیں حقوق انسانی, آزادی, انسان, بالکل مکاری ہے ان کی. کوئی ان کا یہ ارادہ نہیں, فریب دیتے ہیں.
اس لیے جی سید صاحب نے یہ مطلب اس میں بتایا کہ مطلب اگر ضرورت ہوتی تو مکی زندگی میں سارے اصول و قوانین یاد نہیں پہلے ڈیٹیلیں بتائی جاتی کیسا نظام یہ معاشی نظام ہوگا، یہ نہیں کچھ نہیں بتایا. پہلے صرف کہا کہ پہلے نظام کے خلاف بغاوت تو کرو، کوئی علاقہ حاصل کرو، وہاں حکومت بناؤ، پھر بتاتے جائیں. یہ سید ابوالحسن علی ندوی بھی ان کے بڑے دوست تھے. اب وہ جماعت کو چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں چلے گئے تھے نا ابوالحسن، تو ان کو بھی راغب کرتے رہے سید قطب. اپنی کتابوں کا دیباچہ انہوں نے ان سے لکھوایا سید قطب سے کہ یہ بڑا دین کا دائی ہے. تو انہیں بھی راغب کرتے رہا کہ آپ اس تبلیغ پر آ جائیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، حکومت کو چھوڑیں. انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں سید صاحب دوستی لگا ہے، آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ تو پھر اسلام کو کمزور کر دیں گے، دبا ہی رہے گا ہمیشہ.